اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کے مشرکین نے 2 یہودی عالموں کے پاس اپنے آدمی بھیجے۔ یہ یہودی عالم مدینہ میں رہتے تھے۔ دونوں کاستوں نے یہودی عالموں سے ملاقات کی اور ان سے کہا، ہم آپ کے پاس اپنا ایک معاملہ لے کر آئے ہیں۔ ہم لوگوں میں ایک یتیم لڑکا ہے اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ سن کر یہودی عالم بولے، ہمیں اس کا حلیہ بتاؤ۔ کاستوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بتا دیا۔ تب انہوں نے پوچھا، تم لوگوں میں سے کن لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، کم درجے کے لوگوں نے۔ اب انہوں نے کہا، تم جا کر ان سے 3 سوال پوچھو۔ اگر انہوں نے ان 3 سوالوں کے جواب دے دیے تو وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، اور اگر وہ جواب نہ دے سکے تو پھر سمجھ لینا کہ وہ کوئی جھوٹا شخص ہے۔ پہلے ان سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کرنا جو پچھلے زمانے میں کہیں نکل گئے تھے، یعنی اصحاب کہف کے بارے میں، اس لیے کہ ان کا واقعہ نہایت عجیب و غریب ہے اور اس واقعے کا ذکر ہماری پرانی کتابوں کے علاوہ کہیں نہیں ملتا۔ اگر وہ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر پا کر تمہیں بتا دیں گے، ورنہ نہیں بتا سکیں گے۔ پھر ان سے یہ پوچھنا کہ سکندر ذوالقرنین کون تھا اور اس کا کیا قصہ ہے۔ پھر ان سے روح کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر انہوں نے پہلے دونوں سوالوں کے جواب دے دیے اور ان کا واقعہ بتا دیا اور تیسرے سوال یعنی روح کے بارے میں بتایا کہ تم لوگ سمجھ لینا کہ وہ سچے نبی ہیں، اس صورت میں تم ان کی پیروی کرنا۔ یہ لوگ 3 سوال لے کر واپس مکہ آئے اور قریش سے کہا، ہم ایسی چیز لے کر آئے ہیں کہ اس سے ہمارے اور محمد کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد انہوں نے سب کو اس کی تفصیل بتائی۔ اب یہ مشرکین حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔ انہوں نے آپ سے کہا، اے محمد، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہمارے 3 سوالوں کے جواب دے دیں۔ ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ذوالقرنین کون تھے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ روح کیا چیز ہے۔ آپ نے ان سوالات کو سنا اور فرمایا، میں ان سوالات کے جوابات تمہیں کل دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جملے میں انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، یعنی یہ نہ فرمایا کہ انشاءاللہ میں تمہیں کل جواب دوں گا۔ قریش آپ کا جواب سن کر چلے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب وحی کا انتظار کرنے لگے، لیکن وحی نہ آئی۔ دوسرے دن وہ لوگ آگے، آپ انہیں کوئی جواب نہ دے سکے۔ وہ لوگ باتیں کرنے لگے، انہوں نے یہ تک کہہ دیا کہ محمد کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ ان لوگوں میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی تھی۔ اس نے کہا، میں دیکھتی ہوں کہ تمہارے مالک نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور تم سے ناراض ہو گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی یہ باتیں بہت ناگوار گزریں اور شاق گزریں۔ آپ بہت پریشان اور غمگین ہو گئے۔ آخر جبرائیل علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ہدایت کی گئی کہ آپ کسی کام کی نسبت یوں نہ کہا کریں کہ اس کو کل کروں گا، مگر اللہ کے چاہنے کو ملا لیا کریں، یعنی انشاءاللہ کہا کریں۔ آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کیا کریں اور کہہ دیجئے کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے نبوت کی دلیل بننے کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ تر نزدیک ترین بات بتائیں گے۔ مطلب یہ کہ جب بھی آپ کہیں آئندہ کوئی کام کریں تو انشاءاللہ ضرور لگا لیا کریں، اور اگر اس وقت یاد نہ رہے تو بعد میں یاد آنے پر آپ انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ اس موقع پر وحی اسی بنا پر دیر سے آئی تھی کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ جب جبرائیل علیہ السلام سورہ کاف لے کر آئے تو آپ نے ان سے کہا، جبرائیل، تم اتنی مدت سے میرے پاس آنے سے رکے رہے، اس سے تفتیش پیدا ہونے لگی تھی۔ جواب میں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہ ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتے ہیں، ہم تو صرف اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ اور یہ جو کفار کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے، تو آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا، بلکہ یہ سب اس کی حکمت کے مطابق ہوا ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا، ذوالقرنین کے بارے میں بتایا اور پھر روح کے بارے میں وضاحت کی۔ اصحاب کہف کی تفصیل جو ہے وہ تفسیر ابن کثیر میں جو ہے وہ کافی تفصیل سے لکھی گئی ہے۔ جب ہم قرآن پاک میں پڑھیں گے تو سورہ کہف کا ذکر آئے گا تو اس میں بھی میں آپ کو ان کا پورا واقعہ جو ہے بتاؤں گی۔ یعنی کہ وہ چند نوجوان تھے جو دین حق کی طرف مائل ہو گئے تھے اور رائے ہدایت پر آ گئے تھے، اور یہ لوگ پرہیزگار تھے، اپنے رب کو معبود مانتے تھے، یعنی توحید کے قائل ہو گئے تھے، اور ان کا ایمان جو ہے روز بروز بڑھ رہا تھا۔ لیکن قوم جو ہے، دوسرے لوگ جو انہوں نے ان کی مخالفت شروع کی۔ ان لوگوں نے صبر کیا، اور اس زمانے کا جو بادشاہ تھا دقیانوس تھا، وہ مشرک تھا، اس نے سب کو شرک پر لگا رکھا تھا،
اور وہ بہت ظالم تھا، بت پرستی کراتا تھا، سالانہ میلے لگاتا تھا۔ اور یہ نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ اس میلے میں گئے، وہاں انہوں نے بت پرستی ہوتے دیکھی تو وہاں سے بیزار ہو کر نکل آئے اور ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس سے پہلے یہ لوگ الگ الگ تھے، ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ سب بت پرستی سے بیزار ہو کر میلے سے چلے آئے ہیں۔ اب یہ آپس میں گول مل گئے، انہوں نے اللہ کی عبادت کے لیے ایک جگہ مقرر کر لی۔ رفتہ رفتہ مشرک قوم کو ان کے بارے میں پتہ چلا، وہ انہیں پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے ان سے سوالات کیے تو انہوں نے نہایت دلیری سے شرک سے بری ہونے کا اعلان کیا۔ بادشاہ اور درباریوں کو بھی توحید کی دعوت دی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا ہمارا رب وہی ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یہ ناممکن ہے کہ ہم اس کے سوا کسی اور کی عبادت کریں۔ ان کی اس صاف گوئی پر بادشاہ جو وہ بگڑ گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ اب یہ لوگ جو ہیں وہ وہاں سے نکل آئے ہیں اور انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے قربانی دی، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تم کسی غار میں پناہ حاصل کرو، تم پر تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہوگی اور تمہارے کام میں آسانی مہیا کی جائے گی۔ پھر یہ لوگ جو موقع پا کر وہاں سے بھاگ گئے اور ایک پہاڑ کے غار میں چھپ گئے۔ سب لوگوں نے ان کو تلاش کیا لیکن یہ لوگ کہیں نہیں ملے، اور جب ان کے غار کے منہ کے اوپر وہ لوگ آتے تھے لیکن ان کو نظر نہیں آتے تھے۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی ہے مکہ سے مدینہ تو اب غار ثور میں چھپے ہیں، حضرت ابوبکر آپ کے ساتھ تھے، مشرکین آئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہے غار کے منہ تک لیکن اندر وہ آپ کو نہیں دیکھ سکے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے قدرتی نیند طاری کر دی، یعنی کہ یہ لوگ کروٹیں بدلتے تھے اور ان کا کتا جو تھا وہ بھی ان کے ساتھ غار میں تھا۔ تو 300 سال جو ہیں یہ لوگ سوتے رہے ہیں۔ ابھی 300 سال کے بعد جب یہ لوگ جاگے ہیں تو ان کی ہر ایک چیز جو ہے، ان کی جسم کے اوپر کپڑے تھے، کھال بال وغیرہ ہر ایک چیز جو تھی وہ بالکل ٹھیک تھی، اور وہ یہ لوگ کہنے لگے ہیں کہ بھلا ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ اور ایک نے کہا کہ ہم لوگ ایک دن یا اس سے بھی کم سوئے ہیں۔ تو ایک نے یہ کہا کہ اس کا درست علم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ اب انہیں بھوک لگنے لگی، پیاس لگنے لگی، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ جا کے، ایک کو کہا کہ تم جاؤ اور جا کے کچھ کھانے کی چیزیں لے کر آؤ۔ تو ایک جو ہے وہ باہر نکلا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ ہر ایک چیز بدلی ہوئی ہے۔ ابھی انہیں تو نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ 309 سال تک جو ہے وہ سوتے رہے ہیں، یعنی کہ یہ ایگزیکٹ فگر کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن یہ مختلف جو حدیث کی کتابیں ہیں تفسیر کی ان میں ڈیفرنٹ لکھا ہوا ہے۔ تو وہ جب گئے ہیں چیزیں لینے کے لیے، جب وہ دکان پہ گیا ہے ایک جو ہے، تو دکاندار کو جب اس نے پیسے دیے ہیں تو دکاندار نے جب وہ سکہ دیکھا ہے تو اس نے پوچھا ہے کہ یہ تم نے سکہ کہاں سے لایا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تو اسی شہر کا رہنے والا ہوں اور کل شام ہی کو تو یہاں سے گیا ہوں، یہاں کا بادشاہ جو وہ دقیانوس ہے۔ تو اس کی بات سن کے جو ہے وہ دکاندار جو ہے وہ ہنس پڑا اور اس نے کہا کہ یہ تو کوئی پاگل ہے اور اس کو پکڑ کر ذرا بادشاہ کے پاس لے کر چلو۔ اور وہ لوگ جو ہے وہ پھر انہوں نے کیا کیا ہے کہ سب لوگ اس کو دیکھنے لگے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم ہمیں اپنے ساتھیوں کے پاس لے چلو، وہ غار ہمیں بھی دکھاؤ۔ اب سب لوگ جو ہے اس غار کی طرف روانہ ہو گئے ہیں، ان سے ملے ہیں۔ ابھی وہ جو اس وقت کا بادشاہ تھا اس کی بادشاہت کو ختم ہوئے 3 صدیاں ہو چکی تھیں، اور اب یہاں پہ جو ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کی حکومت تھی۔ بہرحال اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ اسی غار میں انہوں نے گزاری ہے۔ اس کے بارے میں نہیں پتہ چلا کہ انہوں نے پھر آگے جو ہے ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم لوگ یہی ٹھہرو، میں جا کر انہیں خبر کرتا ہوں۔ وہ غار میں داخل ہو گیا، ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان پر پھر نیند طاری کر دی، اور بادشاہ اور ان کے ساتھی اسے تلاش کرتے رہ گئے، وہ نہ ملے، اور جب انہیں غار نظر آیا تو پھر بھی جو اللہ تعالیٰ نے سب ان کی نظروں سے ان کو چھپا دیا۔ بعض میں لکھا ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، یا وہ 9 تھے اور 10واں ان کا کتا تھا۔ قرآن پاک میں بھی جو ہے وہ اسی طرح ہی لکھا ہوا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ان کے بارے میں زیادہ بحث نہ کریں اور نہ ان کے بارے میں کسی سے دریافت کریں، کیونکہ ان کے بارے میں جو صحیح معلومات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہیں۔ ابھی مشرکین کے بارے میں جب انہوں نے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذوالقرنین جو ہے وہ ایک نیک اور خدا رسیدہ اور زبردست بادشاہ تھا، اور جو انہوں نے ڈیفرنٹ موقعوں کے اوپر جو ہے وہ مہمات کی ہیں، یعنی وہ ایک مقام پر پہنچے جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے، اور یہاں انہیں ایک ایسی قوم ملی جس کے بارے میں اللہ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہیں تو اس قوم کو سزا دیں اور چاہیں تو اس کے ساتھ نیک سلوک کریں۔ ذوالقرنین نے کہا جو شخص ظالم ہے ہم اسے سزا دیں گے، اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اسے سزا دیں گے، البتہ مومن بندوں کو نیک بدلہ ملے گا۔
ابھی دوسری جگہ پہ وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. ان کا ذکر بھی جو ہے وہ سورہ کاف میں ہے. جب ہم وہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے تو اس میں ذوالقرنین کا ذکر بھی سورہ کاف میں آئے گا. تو وہ ایک جگہ پہنچے ہیں کہ جہاں کے مکانوں پہ کوئی چھت نہیں تھی، اور وہ پھر دو گھاٹیوں کے درمیان بھی پہنچے ہیں. اور یہاں کے لوگ جو ان کے بات کو نہیں سمجھتے تھے تو انہوں نے ان کو بتایا ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں ادھر کے لوگوں نے ان کو بتایا ہے کہ ہمیں جو ہے ان کے درمیان میں ایک بند بنا دیں. تو ذوالقرنین جو انہوں نے ایک لوہے کی دیوار جو ہے وہ یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے ان کو بنا کے دی تھی، اور اس میں تانبا جو ہے پگھلا کر ڈالا گیا تھا. اور اس کام کے ہونے پر ذوالقرنین نے کہا کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا کام ہو گیا. اور یہ بھی ہے کہ قیامت کے نزدیک جو یہ جو دیوار ہے یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور ذوالقرنین جو ہے ان کا نام سکندر تھا، لیکن یہ یونان کے سکندر نہیں تھے جسے سکندر اعظم کہا جاتا ہے، کیونکہ یونانی سکندر جو تھا وہ تو کافر تھا، جبکہ یہ جو تھے یہ مسلمان اور ولی تھے، اور یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں تھے. اور ان کے بارے میں جب تیسرے سوال کے بارے میں یعنی روح کے بارے میں انہوں نے پوچھا، تو یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے قائم ہے. یعنی روح کی حقیقت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اور اس کے سوا جو ہے کسی کو نہیں پتا کہ روح کیا چیز ہے. تو روح کے بارے میں یہودیوں کی کتابوں میں بھی یہی بات درج تھی کہ روح اللہ کے حکم سے قائم ہے، اور اس کا علم صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور اس نے اپنے سوا جو ہے اس کا علم کسی کو نہیں دیا ہے. اور یہودیوں نے مشرکوں سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اگر انہوں نے تمہیں روح کے بارے میں کچھ بتایا تو پھر وہ سچے نبی نہیں ہیں، لیکن اگر انہوں نے کہا کہ روح کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر وہ سچے نبی ہیں، اور پھر تم ان کی پیروی کرنا. پھر وہ جو ہیں یہ ساری معلومات لے کے واپس آئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے جن کو ہدایت ملنی تھی انہیں ملنی تھی، تو پھر بھی وہ لوگ جو ہیں مسلمان نہیں ہوئے تھے.